خیر و عافیت سے ہوں گے. TZI پوڈ کاسٹ میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم. ناظرین، جس شخصیت کے پاس آج ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی کم عرصہ میں سوشل میڈیا پر اپنی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ تیار کی. نوجوان طبقہ ان کو بڑے ذوق و شوق سے سنتا ہے اور اکثریت ان کو فالو بھی کرتی ہیں. میری مراد انجینئر محمد علی مرزا صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ علی کل حال، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. طاہر بھائی، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. اور میں نے آپ کی کافی ساری پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں، اسی وجہ سے ہم نے جو پرائورٹی لسٹ لگائی تھی اس میں سے آپ کو بائی پاس کرتے ہوئے پہلے بلوا لیا ہے. حالانکہ آپ سے اوپر بھی کافی سارے لوگ تھے. آپ کے ذوق و شوق کی وجہ سے اور خصوصاً علماء کرام سے جو آپ نے جا کر مختلف کریٹیکل ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، تو میری خواہش تھی کہ آپ وہ باتیں جو مجھ سے متعلق ہیں بجائے دوسروں سے پوچھنے کے مجھ سے ہی پوچھ لیں. تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. اچھا، میں جو پہلا کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک کوشچن ہے. پورا پاکستان آپ سے سوال، بلکہ جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب دراصل ہیں کون، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس کی مشن پہ چل رہے ہیں؟ مشن تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کے سپرد ہوا ہے. اسی لیگیسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور نبی الاسلام کی حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو تم آگے پہنچا دو. تو اللہ کا شکر ہے جو نبی الاسلام کی مبارک دعوت ہے قرآن و سنت کی شکل میں، جو میں نے اپنی پوری زندگی میں لرن کیا، مختلف علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کی تقریر سن کر، ان کی صحبت اختیار کر کے، اس میں سے جو بات ہمیں لگا کہ واقعی بکش ہے اسے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یوٹیوب کا آپ کو خیال کیسے آیا کہ ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اس معاشرے میں جہاں پر بات بات پر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ یوٹیوب والا معاملہ یہ حادثاتی طور پر ہوا تھا. اچھا، انیشلی. ہاں جی، یہ تو اب ہر کوئی اپنا چینل بنا رہا ہے نا. 2008 میں ہماری پراپر ریکارڈنگ شروع ہوئی تھی ویب کیم کے ذریعے، جو میری گھر کی بیٹھک میں ہوتی تھی. اچھا. اور اس کے بعد اکتوبر 2010 میں ہم نے قرآن کلاسز شروع کی. وہ بھی میں لیپ ٹاپ سامنے رکھتا تھا، وہ اتنا اونچا لیپ ٹاپ ہوتا تھا مجھے لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے. ظاہر ہے یہ کیمرے وغیرہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 2016 تک ویب کیم کا ہی سلسلہ رہا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ HD ریکارڈنگ شروع کی کیمرے کے ذریعے. لیکن جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہم نے خود بنایا ہی نہیں تھا. وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آج کل یوٹیوب آئی بھی ہے تو اس پہ چڑھا دیتے ہیں. اور 2010 میں انہوں نے پہلی میری ویڈیو چڑھائی، اور ان میں سے ایک کریٹیکل ویڈیو جو مختلف ویڈیوز چڑھی تھی، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوئی تھی. ٹھیک. وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس زمانے میں وائرل یہ تھی کہ 5000 لوگوں نے دیکھ لی، اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ لوگوں کو تعارف ہوا. پھر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے انڈیا میں، فیصل عباس بھائی، انہوں نے اپنے شوق سے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس پہ انہوں نے ویڈیو کلپس ڈالنے شروع کیے. 2014 تک اسی طریقے سے وہ ڈالتے رہے. انہوں نے فیس بک بھی چلانا شروع کیا. ہم اپنی ریکارڈنگ قرآن کے تفسیر لیکچر جو ہیں وہ اپنے چینل پہ چڑھاتے تھے، لیکن کوئی مونیٹائزیشن یا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس چینل کا نام بھی ہمیں رکھنا نہیں آتا تھا. اس کا نام ہم نے ڈیجٹ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ہمارے دوست کے گھر کا ایک لینڈ لائن کا نمبر تھا، 720085. بعد میں پتا چلا کہ بھئی آپ نے اپنے نام پہ بنانا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اس بھائی نے بنا لیا. بعد میں اس نے کہا کہ میں تو اب جاب کرتا ہوں، چلا نہیں سکتا. پھر انہوں نے ہمیں آفیشلی اس کا پاسورڈ دیا اور وہ ہمارے پاس آیا، اور اس طریقے سے یہ معاملات چلے. رہا مونیٹائزیشن کا مسئلہ، یہ تو 2018 میں جا کے ہم نے کی ہے. اس سے پہلے تو ہم اس کو ایک پیرلل میں ایک دعوت کے حوالے سے سمجھ رہے تھے. ہمیں نہیں تھا پتا کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جانی ہے. اب تو ظاہر ہے کہ جب سے پتا چلا ہے تو ہم اس کی کوالٹی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، آڈیو کا بھی، ویڈیو کا بھی. اچھا، آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی، میں اسی کے ضمن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کے نزدیک مونیٹائزیشن حلال ہے؟ مونیٹائزیشن کیٹاگوریکلی تو حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اچھا. لیکن اگر اس کو مینیجیبل فارم میں کیا جائے، حلال پروڈکٹس کی مونیٹائزیشن ہو، پلس ویڈیو ایڈز کو آف کیا جائے،
پوری لمیٹیشنز کے ساتھ. تو پھر ہم نے اس کو ہمیں یوٹیوب یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم اپنے پسند کے ایڈز لگوا سکتے ہیں ویڈیوز میں. وہ کیٹیگری کو تو ڈیفائن کرنے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی اجازت دیتا تھا پہلے نومبر 2023 سے پہلے کہ آپ ویڈیو ایڈز آف کر سکتے تھے. ہمارے ویڈیو ایڈز آف ہی ہیں. اچھا. اب انہوں نے یہ کمپلسری کیا کہ ویڈیو ایڈ وہ شروع میں زبردستی چلا دیتے ہیں, وہ بھی اگر ان کے پاس ہو. ہماری 90% زیادہ ویڈیوز نومبر 2023 سے پہلے کی ریکارڈڈ ہے, ہزاروں میں ہے, کسی پہ ویڈیو ایڈز نہیں چلتے. میں نے آن بھی نہیں کیا, حالانکہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو ایڈ آن کریں اس کی کمائی کمپیئر ٹو امیجز کے زمین اسمان کا فرق ہے. اس کے بعد والی ہماری مجبوری ہے, لیکن اس میں انہوں نے ہمیں مڈ رول اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اسے آف کر سکتے ہیں. وہ ہم نے ان چیک کیا ہوا ہے, مڈ رول نہیں, یعنی کہ ویڈیو ایک بار شروع ہوئی, اگر کوئی اشتہار چل گیا ویڈیو کا تو وہ چلے گا. اس کے بعد بالکل تھرو آؤٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے, 2 گھنٹے کی, 3 گھنٹے کی ویڈیو ایڈ بیچ میں نہیں چلتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, ہمیں بتائیے گا کہ ابتدا میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا, ایک اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا جو اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی. جب آپ اس مشن کو لے کے چلے تو آپ کے جو عزیز و اقربا تھے, آپ کے رشتہ دار تھے, آپ کے جو دوست تھے, وہ اس مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے یا وہ بھی آپ کے مخالفین کے صف میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں, ساتھ ہی کھڑے ہیں الحمدللہ پہلے دن سے. اگر وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو مخالفت بھی نہیں کی. اچھا, یعنی میں فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. باقی رہ کہ ہمارے ٹیم ممبر تو ہوتے ہی وہی ہے کہ جو اس دعوت کے کام میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ خود بخود ٹیم بن جاتی ہے. تو مخالفت کسی نے نہیں کی ہے. مشکل سے مشکل وقت آیا ہے, اللہ کے فضل سے وہ ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ تو جاب بھی میرے خیال سے کرتے تھے, تو اس ٹائم وہاں پہ کوئی پرابلمز وغیرہ آپ کو فیس کرنی پہ آئی؟ نہیں, شروع میں تو نہیں کرنی پڑی. اس وقت تو ظاہر ہے کہ دعوت کا قد کاٹ اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن 2015-16 میں جب یہ بڑے لیول پہ کام ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر اس کو کنٹینیو کرنا میرے لیے مشکل تھا. پھر 2017 میں انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ آفر کی, لیکن غلط طریقے سے. ایک دہشت گردی کا کوئی الزام لگا دیا کہ جی آپ کے درس میں کوئی لڑکا بیٹھتا تھا تو وہ داعش میں شامل ہو گیا. میں نے کہا میرے سے کیا لینا دینا, یہاں تو تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں. یعنی ایک بہانہ بنایا. پھر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ کیا, 1 سال تک وہ جواب نہیں دے سکے. پھر مجھے خود یعنی ریاستی اداروں کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ کی دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں, تو ریٹائرمنٹ آپ لے لیں. اور پھر اس وقت ظاہر ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام بڑھے گا نہیں جب تک میں فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اس کام کو نہیں لے کے چلتا. تو پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی الحمدللہ. جو میرے بینیفٹس بنتے تھے آلموسٹ 15.5 سال کی سروس کے, وہ انہوں نے مجھے دے دیے, پینشن بھی لگا دی. صحیح ہوگی. اچھا علی بھائی, جس انداز میں آپ تمام تر علوم کو لے کر گفتگو کرتے ہیں, تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ علم, جتنا بھی آپ کے پاس دینی علم ہے, یہ آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے, کسی استاد سے سیکھا ہے, کسی کے پاس براہ راست بیٹھ کے, یا کتابیں وغیرہ پڑھ کے, مطالعہ وغیرہ کر کے آپ نے تمام؟ دیکھیں, استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا آپ کو درجنوں میں نظر آ رہے ہوتے دنیا میں. اچھا, تو اس سے تو یہ پتا چل گیا کہ کوئی ایک استاد تو ایسا نہیں ہے, ادروائز تو وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہوتا, ملٹی ڈائریکشنل. تو تمام مکاتب فکر کے علماء کی کتابیں پڑھ کر, ان کے علماء کی تقاریر سن کر, اور چند ایک کی صحبت بھی کر کے, ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد الحمدللہ ہم چیز سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں ہم قرآن کی آیت, حدیث کا نمبر, حدیث کا امیج دکھا دیتے ہیں, جس سے ایک لے مین بھی خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ کون سی بات قرآن سنت کے مطابق ہو رہی ہے, کون سی نہیں ہو رہی. اور یہ اس امت کا خاصہ ہے, یہ پوری امت جو ہے نا دائی ہے نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس. صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے نبیوں کا کام آگے کرنا ہے, پوری امت نے. بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے, کتابوں کے ساتھ شغف ہے, اور علماء کی جو آپس میں اختلافات والا معاملہ ہے اس میں لرن کرنا, یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کے بعد یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ابھی علماء کرام کا ذکر کیا کہ میں نے ان کی بھی صحبت اختیار کی, تو ان میں کون کون سے علماء کرام شامل ہیں؟ علماء کرام میں جو انیشیل میرا جو بچپن میں آپ سمجھ لیں گیٹ اپ, اس اعتبار سے جو دعوت اسلامی میں سمجھ لیں آپ اپنی لڑک پن کی عمر گزاری ہے, اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک. صحیح. تو اس میں ظاہر ایک دین کا جذبہ بھی آ گیا, اور دعوت اسلامی کی برکت سے میں نے جو تصوف کی کتابیں وہ بھی پڑھنی شروع کر دیں. اور جو ان سے متعلق علماء تھے بریلوی مکتب کے, ہمارے یہاں جہلم شہر میں بھی مفتی علیم الدین صاحب تھے,